بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اہم چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں کرپشن کے کچھ معاملات ہیں جو اب کھل رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ پنجاب کی 150 تحصیلوں میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچا گیا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا جب یہ نئی اقتدار میں آئی تھی کہ میں نے ستھرا پنجاب کا ایک منصوبہ لے کر آنا ہے، اور ستھرا پنجاب کے تحت انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پورے صوبے کی تمام تحصیلوں کو اور شہروں کو بالکل صاف کر دینا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمپین چلائی گئی، بہت سارا جو ہے وہ تجاوزات ہٹانے کا کام کیا گیا، جی کچرا بھی اٹھائیں گے، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو پتہ چلا یہ کام بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد پرائیویٹ کمپنیاں بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ کام ماضی میں شہباز شریف صاحب بھی بہت کرتے تھے، اور انہی پرائیویٹ کمپنیوں میں یا صاف پانی والی یا دیگر جو تھیں وہ ہم ماضی میں پروگرام کرتے رہے، میں بھی، ارشد شریف صاحب بھی، اور بہت سارے اور صحافی بھی یہ کرتے تھے، تو ہم بتاتے تھے کہ ان کمپنیوں کے اندر کیسے معاملات خراب کیے جاتے تھے۔ بہرحال اب یہ ہوا کہ پنجاب میں لوگوں نے کمپنیاں بنانا شروع کر دی پرائیویٹ، اور یہ زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ فرنٹ مین تھے، اور پھر نون لیگ کا ان کے ساتھ بڑا زبردست لنک تھا۔ اب یہ ستھرا پنجاب کے لیے جو کمپنیاں بنی جنہوں نے پنجاب کو صاف کرنا تھا، ان کے پاس اربوں روپے کے فنڈ چلے گئے، یعنی ہر ماہ جو ہے وہ ایک تحصیل کو 8 کروڑ 10 کروڑ مبینہ طور پہ، جو میرا سورس ہے اس نے کہا جی وہ اتنے فنڈز دیے جاتے تھے ایک کمپنی کو یا ایک تحصیل کے لیے، لیکن کسی بھی تحصیل میں کوئی کام نہیں ہوا۔ 1 سال گزر گیا اس ساری صورتحال کو، اور ابھی تک تمام تحصیلوں میں کچرا بدستور پڑا ہوا ہے۔ یہ پیسہ کہاں گیا؟ تو اس میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس پیسے کا لگ بھگ 70-80% حصہ کھا لیا گیا، یعنی اربوں روپے کا پاکستان کو یا پاکستانیوں کو چونا لگ گیا ہے، اور یہ چونا 100 ارب روپے سے زیادہ کا ہے۔ یہ لگا پنجاب میں۔ اب اس کے بعد انہوں نے صفائی کا ایک ٹیکس لگا دیا، جی 200 روپیہ مہینہ سے لے کے 5,000 روپیہ مہینہ تک یہ اب ٹیکس لیں گے صفائی کے نام کے اوپر عوام سے، تاکہ پیسہ پورا کیا جائے، کچھ نہ کچھ کر کے خزانے سے جو پیسہ انہوں نے نکالا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سکینڈل ہے۔ اگر اس کا احتساب کیا جائے یا اس کا آڈٹ کیا جائے کہ جو پیسہ ستھرا پنجاب کے پروجیکٹ کے اندر ڈالا گیا، یہ کتنا ڈالا گیا، کیسے ڈالا گیا، کس طرح گیا، کن کن کمپنیوں کو ملا، اس کے بدلے میں ان کمپنیوں نے کیا کام کیا، اور وہ کام دیکھا جائے، تو یہ ایک بڑا سکینڈل ہے جو آنے والے دنوں میں پکڑا جا سکتا ہے اگر تھوڑی سی کوئی توجہ دے۔ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں مریم نواز کے تمام سکینڈل جو ہیں وہ ان کی سر آنکھوں پہ، اور ابھی وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر رہے، لیکن آنے والے وقت میں یہ کارروائیاں ہوں گی۔ ناظرین، یہ جو بندہ پکڑا گیا جس کا تعلق بیوروکریسی سے ہے، اور یہ آر او کے طور پہ فرائض بھی سر انجام دیتا رہا سیالکوٹ میں، اس پہ بلاخر ریحانہ ڈار صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے۔ یہ اقبال سنگھیڑا اس کا نام ہے، اور اس نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے این او سی کے معاملے پہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، یعنی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو مالک ہے اس نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے، اور اس کے اندر جو اماؤنٹ بنتی ہے لگ بھگ وہ 20 کروڑ کے آس پاس بنتی ہے، 15 سے 20 کروڑ کے بیچ کی ایک اماؤنٹ ہے۔ لیکن ابھی تک جو مبینہ طور پہ اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ رپورٹ بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ پاکستانی روایتی میڈیا اس کو ایز سچ کوئی زیادہ رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ آدمی کوئی 80 کروڑ کے قریب کی پراپرٹیز کا ابھی تک تو یہ کہہ چکا ہے کہ جی یہ میری ہے، اور یہ صرف سیالکوٹ کی حدود کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ سیالکوٹ کے باہر اس کے پاس کیا ہے، اس کے اوپر سے ریکوریز اس سے ہو رہی ہیں، اور پولیس کرپشن کا پیسہ اس سے جو ہے وہ اینٹی کرپشن ریکور کر رہی ہے۔ اب یہ جو سوسائٹی کا مالک ہے وہ کہتا ہے جی کہ میری ہاؤسنگ سوسائٹی کے این او سی منسوخ کیے، معاملات کو چلانے کے لیے ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک ہوٹل کے کمرے بک کرواتا رہا، اور اقبال سنگھیڑا نقد رقم، گاڑیاں، گھڑیاں، عمارتوں کے کرائے میں حصہ لیتا رہا، لندن میں خاتون کے نام پیسے منگوائے، ایف آئی آر کا متن اینٹی کرپشن میں مقدمہ شہری زاہد جاوید کے بیان پر درج کیا گیا۔ اب ناظرین ایک اور چیز میں کو بتاتا ہوں، یہ سوسائٹی والا معاملہ ایک شہری نے درخواست دی تھی، اس کی ذرا تفصیل کر دیں تھوڑی سی آپ۔ یہ جو بیوروکریٹ پکڑا گیا ہے نا، یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے تھرو پوری ایک چین ہے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل گئی ہے، اور آپ کو پتا ہے اینٹی کرپشن ہو جائے نائب ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے اسے، تو انہیں پتہ چل گیا اس میں کون کون شامل ہے، اور بہت سارے لوگ نرغے میں آ گئے، اس میں کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں، کچھ پولیس والے بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ نے جا کے بیانات بھی دے دیے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے پیسے لیے تھے۔ اب یہ پیسہ اگر ملا جلا کے دیکھیں تو پھر تو یہ اربوں روپے بنتے ہیں، لیکن اس سے جو ریکوری ہونی ہے وہ 15 سے 20 کروڑ ہونی ہے، تو باقی پیسہ کہاں جائے گا؟ باقی پیسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے کا بندوبست کر دیا گیا۔ تو یہ ایک سکینڈل ہے، اس پہ خواجہ آصف صاحب پریشان ہیں۔ مختلف اطلاعات کے مطابق
لیکن ریحانہ ڈار صاحبہ خوش ہیں، ان کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی۔ ریحانہ ڈار صاحبہ کہتی ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اے ڈی سی آر نے سیالکوٹ کے عوام کا رزلٹ بدلا تھا، میں 60,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیتی تھی، اور پورا سیالکوٹ نہیں بلکہ سارا پاکستان بھی جانتا ہے کہ خواجہ آصف کو ذلت آمیز شکست ہوئی۔ اے ڈی سی آر نے عوام کے فیصلے میں خیانت کی اور بری طرح ہارنے والے خواجہ آصف کو جعلی فارم 47 بنا کر اس کی جیت کا اعلان کیا۔ میں نے اللہ کی عدالت میں اس وقت ہی اپنا مقدمہ پیش کر دیا تھا۔ اب اے ڈی سی آر اللہ کی پکڑ میں ہے اور خواجہ آصف بھی اللہ کی سزا سے نہیں بچے گا۔ انہوں نے سیالکوٹ کے عوام کے ساتھ فراڈ کیا۔ اے ڈی سی آر سے بڑا مجرم خواجہ آصف ہے، جس نے آج بھی میری سیٹ پر دھونس، دھاندلی اور فراڈ سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ خواجہ آصف کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ تصویریں ویڈیوز آ گئی بیچ میں، سوشل میڈیا پہ لوگوں نے رولا ڈال دیا کہ یہ دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے فراڈ کیا اور فراڈ کے ذریعے سے بزرگ خواتین کی سیٹیں چھینی ہے۔ ایک نے ریحانہ ڈار کی سیٹ چھینی ہے اور ایک نے یاسمین راشد کی سیٹ چھینی ہے، اور دونوں خواتین نے 50,000 سے زیادہ کی لیڈ سے ان دونوں روایتی سیاستدانوں کو شکست دی تھی، اور ان دونوں خواتین کو نشان عبرت بنایا گیا، ان سے سیٹیں چھین لی گئیں 2 نمبری کر کے، فراڈ کر کے۔ تو لوگ ان کی خاصی درگت بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بننے بھی چاہیے جیسا انہوں نے ظلم کیا ہے۔ ایک اور سکینڈل بھی ناظرین ابھی جو ہے وہ آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں، لیکن ایک بات خاطر آپ جمع رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پاکستان میں کرپشن ختم کرنے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنا کام نکالنا ہوتا ہے۔ گھی سیدھی انگلی سے نکلے وہ نکال لیتے ہیں، انگلی ٹیڑھی کرنی پڑے وہ انگلی ٹیڑھی کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں کے کرپشن کے کیسز یا یہ چھوٹی موٹی کمزوریاں، لوگوں کی ویڈیوز، آڈیوز، کرپشن کے کیسز، یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے اس وقت کے لیے جب کوئی بندہ آپے سے باہر ہو یا اس بندے سے کوئی کام پڑ جائے۔ تو جب کام پڑتا ہے تو پھر یہ انگلی ٹیڑھی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ انگلی ٹیڑھی کرنے کا تھوڑا سا اشارہ آپ سمجھ لیں۔ اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے مسئلہ ہو تو چینی اور گندم سکینڈل میں سب سے بڑی کرپشن اس وقت پاکستان کی ابھی اس وقت وہ پڑی ہوئی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کو کرپشن سے مسئلہ ہو تو NRO 2 بھی نہ دیتی اور NRO 1 بھی نہ دیتی، جو انہوں نے دیا بار بار دیا۔ بہرحال یہ جو MNAs کا فنڈز میں جو پیسہ دیا گیا اس کا بھی آڈٹ کروایا جائے تو بہت کچھ نکلے گا، اور ستھرا پنجاب میں، پورے پنجاب میں PMLN کی کارکردگی نکل آئے گی۔ تو یہ بڑا زبردست ایک معاملہ ہے جو سامنے لایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی محسن نقوی کو وزیر اعظم پاکستان بنایا جائے گا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ اکیلا ہے، اگر اس کو MNA بنا بھی دیتے ہیں تو وہ کیسے وزیر اعظم بنے گا۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ اگر اس کو MNA بنا کر وزیر اعظم بنانا مطلوب ہوا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، تو PMLN اور پیپلز پارٹی اچھے بچوں کی طرح یہ کام کر بھی دیں گے۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ نواز شریف انقلابی ہو جائے گا یا شہباز شریف انقلابی ہو جائے گا یا زرداری کہے گا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے ان باتوں میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فوری طور پہ محسن نقوی کو بھی اپنا وزیر اعظم تسلیم کر لیں گے اگر انہیں آرڈر آ گیا تو، اور یہ امپلیمنٹ ایسے کریں گے کہ آپ کو لگے گا جیسے سارا کچھ نیچرل طریقے سے ہو رہا ہے۔ بہرحال جب بنانا ہوگا محسن نقوی کو پھر، لیکن مجھے ابھی تو لگتا ہے کہ ہنوز دلی دورست ایسی کوئی بات مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ ناظرین ملک ریاض صاحب کے بارے میں جو خبریں چھپ رہی ہیں نا، میرے پاس بڑی پکی انفارمیشن آئی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو ملک ریاض صاحب کے ایک رشتہ دار ہیں، یہ ان کے کزن وسیم صاحب ان کا نام ہے، انہیں گرفتار کر دیا گیا، گرفتار نہیں اغوا کر دیا گیا، اور یہ شخص جو ہے اس کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ ملک ریاض والوں نے بہت کوشش کی ہوگی، ہاتھ پاؤں مارے ہوں گے، ان کے بھی بہت تعلقات ہیں اندر باہر، انہوں نے ہر طرف کوشش کی ہوگی، لیکن یہ بندہ نہیں چھوڑ رہی اسٹیبلشمنٹ اور دباؤ ڈال رہی ہے۔ اور اس بندے کا اب کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اس بندے کا ملک سے ڈائریکٹ کوئی اس طرح تعلق ہے نہیں، لیکن مجھے حکومتی لوگوں نے 1-2 باتیں کنفرم کی ہیں جو میرے سورس ہیں گورنمنٹ میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض سے ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، اور جو کنورسیشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی ملک ریاض کے ساتھ چل رہی ہے اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں۔ ملک ریاض سے پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ جو ہے، وزیر اعظم لیول سے لے کے زرداری لیول تک اور باقی جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔